جو لوگ حج اور عمرہ کرتے وقت صرف اللہ کے لیے لبیک کہنے کی بجائے غیر اللہ کو شامل کر لیتے ہیں ساتھ، ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی مساجد کے حقدار نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے لبیک لا شریک لک، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسی پر بس کر دو، آگے مت کہنا، مگر وہ کہتے الا شریکن ہوا لاقا تملکہ وما ملک، مگر ایک شریک جو تیرا ہی ہے، جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں۔ وہ یہ لوگ جو تھے نا، یہ الفاظ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت کہتے تھے، یعنی ان کے اپنے کفر پر شہادت وہ 360 بت بھی تھے جو انہوں نے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اور فرمانے باری طرح ہے نا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اس لیے اگر کسی مسجد پر غیر مسلم کا قبضہ ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ساری کی ساری مسجدیں، ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، مسلمانوں کے قبضے میں ہونی چاہیے، اور کفار کو مسلمانوں کا متحد ہونا چاہیے، مگر ہے کیا کہ اس کے الٹ مسلمان متحد ہیں اور کفار راج کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مشرکین بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہمیں کعبہ کی نگرانی جو ہے وہ دے دی گئی ہے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی ہم خدمت کرتے ہیں، اور اس بات پر وہ بڑا فخر کرتے تھے، جس طرح کے بعض مسلمان بھی خود کو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں اس طرح کے کاموں میں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی نے کہا اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی کام نہ کروں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا بلکہ مسجد حرام کی آباد کاری افضل ہے۔ ایک اور نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے بہتر ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس آوازیں بلند مت کرو، یہ جمعہ کے دن کی بات ہے، لیکن جب تم جمعہ پڑھ چکو گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ کروا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت اتاری تھی، یعنی یہ کام وہ فضیلت کے ہیں، مگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں ان کاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر یہ ایمان کے بغیر مقبول بھی نہیں، یعنی کہ جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر عمل کیسے قبول ہونا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، پھر جو اس پر اصرار کرے اس ظالم کو سیدھی راہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں درجے میں بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس میں وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی ظالم لوگ ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ کے رشتہ دار غیر مسلم ہیں، منافق ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، ان لوگوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارہ نہیں رکھنا۔ کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تمہارے مال جن کے نقصان پر یا جن میں کمی بیشی پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
दोनों मुसलमानों के किसी खास ग्रोह या वाक़े के मुतल्लिक नहीं है, बल्कि आम और हर ज़माने के लिए है। इनमें तमाम मुसलमानों को ये तालीम दी गई है कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इन्हें दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने शुमार फरमाई हैं, हर इंसान को तबई तौर पर बहुत ज़्यादा महबूब होती हैं। फरमाया है ना कि ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहावाति मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरती मिनज़ ज़हबी वल फिद्दती वल खैलिल मुसव्वमती वल अनआमी वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। लोगों के लिए नफसानी ख्वाहिशों की मोहब्बत मज़य्यन की गई है, जो औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशान लगाए हुए घोड़े और मवेशी और खेती हैं। जमा किए हुए खजाने को बोलते हैं कंज। कंज उसको कहते हैं जिसकी ज़कात नहीं दी जाती, और फिर वही माल रोजे क़यामत जमा होकर अजाब की सूरत में उनको पकड़ेगा। ये तो दुनिया की जिंदगी का सामान है और अल्लाह ही है जिसके पास अच्छा ठिकाना है। इन सब चीजों से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बल्कि इनसे मोहब्बत और इनके हकूक की अदायगी आदमी की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला की तरफ से तकाजा है सिर्फ ये है कि इनमें से किसी चीज की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उसके रास्ते में जिहाद से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। पैमाना इसका ये है कि अगर कभी ऐसा हो कि एक तरफ अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो और इस्लाम की खातिर जहाद करते हुए सब कुछ कुर्बान कर देने की जरूरत हो, जिस तरह के हजरत अबू बकर सदीक ने किया था, अपना सारा सामान लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढेर कर दिया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़कर आए हो? तो हजरत अबू बकर ने क्या जवाब दिया? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ आया हूँ। तरफ अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो और इस्लाम की खातिर जिहाद करते हुए सब कुछ कुर्बान कर देने की जरूरत हो, और दूसरी तरफ माँ बाप और रिश्तेदारों की मोहब्बत और दुनिया के ताल्लुकात या मफादात और खतरात इस राह में रुकावट बन जाते हैं, तो मुसलमानों का फर्ज है कि हर वो शख्स हर मसलहत से बेपरवाह होकर अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म की पैरवी करे, और कोई दुनियावी मफाद या खतरा ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसे अल्लाह के हुक्म से दूर कर दे, यानी अल्लाह का हुक्म मानने से उसे रोक दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसकी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन हशाम रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। हजरत उमर ने कहा, आप मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब हैं सिवाय अपनी जान के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक मैं तुझे तेरी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हजरत उमर ने अर्ज की, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। फरमाया, अब ए उमर तेरे ईमान का मामला दुरुस्त हुआ। हत्ता याती अल्लाह बिअम्री। हमारे अंदर जो कमजोरियां आती हैं, जो दीन से दूरी का सबब बनती हैं, वो सब हीले बहाने होते हैं और माल और औलाद की मोहब्बत होती है। याद रखिए, अल्लाह की मोहब्बत जो है वो सबसे बढ़कर होनी चाहिए। उससे पहले पहले खुद को संवार लें कि वो दिन आ जाए जिसमें किसी को किसी का सच फायदा नहीं देगा, ना किसी का ईमान लाना उसे फायदा देगा। वो दिन होगा कि जब सच्चों को उसका सच नफा देगा और बुरों को उनकी बुराई का बदला दिया जाएगा, यानी अल्लाह अपना हुक्म ले आए। और अल्लाह जो है वो नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। क्या मालूम हुआ कि जो अल्लाह के नाफरमान है, अल्लाह ताला उनसे हिदायत की तौफीक छीन लेता है। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने बहुत सी जगहों में तुम्हारी मदद फरमाई, और हुनैन के दिन भी जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुद पसंद बना दिया, फिर वो तुम्हारे कुछ काम ना आई और तुम पर जमीन तंग हो गई। क्या मालूम हुआ कि तकब्बुर करना, अपनी कसरत पर अकड़ना कामयाबी की अलामत नहीं है। बावजूद इसके कि वो फराख थी, फिर तुम पीठ फेरते हुए लौट गए। फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और ईमान वालों पर नाजिल फरमाई, और वो लश्कर उतारे जो तुमने नहीं देखे, और उन लोगों को सजा दी जिन्होंने कुफर किया, और यही काफरों की जजा है। रुकू का नंबर नोट कर लें, 25 से 29 यानी 29 तक।
मोमनों पर सकीनत उतरना। खुद पसंद नहीं बनना, खुद पसंदी बड़े नुकसान का बाइस बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 का लश्कर तो उन महाजरीन और उन इंसार का था योम हुनैन के दिन, जो फतह मक्का के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से आए थे, और 2,000 आदमी आपके साथ अहले मक्का में से शामिल हो गए थे। इस तरह मुसलमानों का कुल लश्कर 12,000 लड़ने वालों पर मुश्तमिल था, जबकि इसके मुकाबले में दुश्मनों की तादाद सिर्फ 4,000 के करीब थी। इसकी वजह से मुसलमानों के अंदर खुद पसंदी पैदा हो गई, यानी गुरूर पैदा हो गया कि हम आज बहुत ज्यादा तादाद में हैं और वो थोड़े से हैं, आज हम ही गालिब होंगे और ये लोग मगलूब होंगे। और यही तकब्बुर और यही बड़ी बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। तो क्या आपने इससे सीखा है कि बड़े बड़े बोल नहीं बोलने, आजिज़ी इख्तियार करनी है। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब हम वादी हुनैन की तरफ चले तो हम तहामा की वादियों में से एक वादी में उतरे। वादी बड़ी वसी और अरीज थी, इसमें ऊपर नीचे टीले और छोटी छोटी ढलानी पहाड़ियां थी। हम ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते हुए आगे की जानिब बढ़ते और लुढ़कते जा रहे थे। अभी सुबह का अंधेरा था। दुश्मन हमारे लिए मुख्तलिफ घाटियों, किनारों और तंग गुजरगाहों में पूरे इत्तफाक और मुकाबले की तैयारी के साथ छुपे बैठे थे। अल्लाह की कसम, हमें उतरते उतरते पता ही न चला कि दुश्मन ने मिलकर इस तरह हमला कर दिया जैसे एक आदमी करता है। दूसरी रिवायत में इस तरह भी आता है कि वो बड़े जबरदस्त निशानाबाज थे, उन्होंने तीरों की बुछाड़ कर दी। लोग शिकस्त खाकर वापस पलटे, वो भागे जाते थे और कोई किसी को मुड़कर नहीं देखता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ एक जगह हो गए, फिर फरमाया, लोगों मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। कहीं से जवाब नहीं आ रहा था। ऊंट एक दूसरे पर गिरते पड़ते भाग रहे थे। लोग इधर उधर निकल गए, सवाए महाजरीन और इंसार के एक गिरोह के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोगों के, जो कि बहुत ज्यादा नहीं थे। हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आपके साथ डटे रहे। आपके खानदान वालों में से हजरत अली बिन अबू तालब, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे फजल, अबू सफियान बिन हारिस और ऐमन बिन अबीद जो उम्मे ऐमन के बेटे थे, और असामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु वहां पर थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरी आवाज बड़ी बुलंद थी, इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, ए अब्बास, कीकर के दरख्त वालों को आवाज दो। मैंने बुलंद आवाज से पुकारा कि कीकर के तले यानी बैते रजवान करने वालों कहाँ हो, रजवान करने वाले कहाँ हैं। अल्लाह की कसम, इन लोगों ने जब मेरी आवाज सुनी तो वो हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं कहते हुए इस तरह दौड़े जिस तरह गाय अपने बच्चे की तरफ दौड़ती है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकर पकड़े और दुश्मनों की तरफ फेंके। इसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शिकस्त खा गए। ये वो वक्त है जब मुसलमान जम गए और फरिश्ते नाजिल हुए। व अनज़ला जनूदन लम तरौहा, और अल्लाह ने ऐसे लश्कर उतारे जिन्हें तुमने नहीं देखा। अल्लाह ताला ने कफार को ये सजा दी कि इन्हें शिकस्ते फाश हुई, इनके बच्चे और औरतें, लौंडियां और गुलाम बनाए गए, और इनके माल मुसलमानों की माले गनीमत बने। बहुत ज्यादा कैदी बनकर आए थे। यही कफार का दुनिया में अंजाम है, और रोजे आखिरत तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रुसवा करने वाले अजाब तैयार कर रखे हैं। उन अजाब की कैफियत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बात यही है कि मुशरिक नापाक हैं, बस वो अपने इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब ना जाएं। क्या मालूम हुआ कि मोमन हर हाल में मुशरिक से बेहतर है, क्योंकि मुशरिक नापाक है और मोमन पाक। वो अपने इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब ना आए। और अगर तुम किसी किस्म के फुकर से डरते हो तो अल्लाह जल्द ही तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा, और अगर इसने चाहा, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। लड़ो उनसे जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना यौम आखिरत पर, और ना इन चीजों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की हैं, और ना दीन हक को इख्तियार करते हैं उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई, यहाँ तक कि वो हाथ से जिजिया दें।
اور وہ حقیر ہو جائیں۔ کن لوگوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے؟ جن کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا۔ اللہ پر ایمان نہ رکھنا، یوم آخرت پر ایمان نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچنا، اور دین حق میں ہر طرح کی رکاوٹیں پیدا کرنا۔ یعنی ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہر قسم کا جہاد کریں، حتیٰ کہ انہیں مجبور کر دیں، ذلیل و خوار کر دیں کہ وہ جزیہ دیا کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب سے لڑنے کا حکم دیا۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی، لوگوں کو اس کے لیے دعوت دی، مدینہ کے ارد گرد سے بھی لوگوں کو بلایا۔ تقریباً 30,000 مجاہد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ مدینہ اور اس کے ارد گرد کے منافقین ہی صرف پیچھے رہ گئے تھے، یا چند مخلص مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا رخ کیا، تبوک تک پہنچے، تقریباً 20 دن وہاں ٹھہرے رہے، مگر کوئی رومی سامنے نہ آیا۔ آپ اس علاقے کے لوگوں سے معاہدہ کر کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین بنو امیہ، بنو عباس اور دوسرے خلفائے راشدین نے یہ سلسلہ جاری رکھا، تو مسلمانوں کی عزت اور غلبہ بھی قائم رہا، اور مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت بھی رہی۔ مگر افسوس، جب مسلمانوں نے اس حکم کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ کے شرعی اور تکوینی نظام کی مخالفت کے نتیجے میں انہیں خود ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزارنا قبول کرنا پڑا۔ ہاں، ایک گروہ ہے جو اس پر اب تک قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ غالب بھی رہے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جہاد کا مقصد ان کو تلواروں کے زور سے مسلمان بنانا نہیں، بلکہ اگر وہ عطائت قبول کر لیں اور جزیہ دیتے رہیں تو وہ اپنے دین پر رہ کر پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے عوض اسلامی حکومت ان کے جان اور ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی۔ یہاں پر صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے، یعنی اہل کتاب کے سامنے 3 راستے ہیں، یا تو مسلمان ہو جائیں، یا جزیہ دے کر ماتحتی قبول کر لیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ رہے دوسرے کفار، تو عرب کے مشرکین کے سامنے صرف 2 ہی راستے تھے کہ اسلام قبول کر لیں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا سیکھا اس سے؟ کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو لوگوں نے ہیلا بنا لیا ہے۔ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں پڑھ لیں گے، دین میں اتنی بھی سختی نہیں جتنی آپ کرتے ہو۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ حجاب کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو کہتے ہیں اب اتنی بھی سختی نہیں ہے دین میں جتنا آپ پابندی کے لیے دور دے رہے ہیں۔ اس آیت کا لوگوں نے غلط مطلب، یعنی اس آیت کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ غیر مسلموں کو تلوار کے زور پر مسلمان نہیں بنانا۔ اگلا رکوع لکھیں آیت نمبر 30 سے 37، یعنی 30 سے 37 تک۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے، کدھر بہہ کے جا رہے ہیں، یعنی پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ جس طرح پہلے لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا اللہ کے ساتھ، اسی طرح ان لوگوں نے بھی اللہ کے ذات شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کبھی اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے کی صورت میں اس کی بیوی بھی ماننا پڑے گی، اور خاوند، بیوی، بیٹا، باپ، یہ سب عام انسانوں کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، مبرہ ہے ان چیزوں سے۔ یعنی ان سے قتال کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے متعلق ان کا عقیدہ جو ہے نا وہ سراسر غلط اور توہین آمیز ہے کہ بہت سارے معبودوں کو ماننا ہے، تثلیث یعنی 3 خدا کو ماننا، یا انسان یا مخلوق میں اللہ کا اتر آنا، یا اتحاد کسی انسان کا خدا بن جانا، ان سب کو قرآن نے کفر قرار دیا ہے۔ جب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اللہ میرے پاس بھی ہے، اللہ رضوانہ کے پاس بھی ہے، اللہ ریحانہ کے پاس بھی ہے، اللہ کراچی میں بھی ہے، اللہ یہاں پر بھی ہے، یہ عقیدہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ ایک ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ نے ہم سب کو اپنے علم میں اس قدر احاطہ کر رکھا ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
جو ہر چیز کو اللہ قرار دے دیتے ہیں، ہر ایک میں، یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ ہی تھے، یا اس کے نور کا ٹکڑا تھے، یا اولیاء میں اللہ تعالیٰ اتر آتا ہے، یا ترقی کر کے ولی بھی اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے اور اس کے اختیارات کا مالک بن جاتا ہے، اس لیے وہ انا الحق، میں ہی حق یعنی اللہ ہوں کا نعرہ لگاتے ہیں، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے، کہتا ہے تو بے شک یہ مسلمان کہلاتا رہے۔ حقیقت میں یہود و نصارہ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، ہندوؤں کے کروڑوں خداؤں کے عقیدے اور اس کے عقیدے میں بھی کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر لوگ برا جانیں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ مال کی زکوٰۃ نہ دینا، سونا چاندی جمع کرتے رہنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ خزانہ روز قیامت ایک اندھے سانپ کی طرح بن کر آئے گا، اور پھر وہ اس کو ڈسے گا، اس انسان کو، اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں، جسے تو دنیا میں اپنے لیے جمع کرتا رہا، اب اس کا عذاب چکھ۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو تم نے جو خزانہ کیا تھا، یعنی اب جو تم نے اپنا خزانہ کیا تھا اپنے اس خزانے کا عذاب چکھو۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں، تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں۔ جو اللہ نے حرام کیے ہیں پھر جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں، جو اللہ نے حرام کیے ہیں پھر جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کیا سیکھا ہے آپ نے؟ کہ دین کے نام پر اپنی مرضیاں نہیں کرنی، لوگوں کے مال ناحق نہیں کھانے، اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مالداروں کا اپنے مال کو روک لینا مال کو ناپاک کر دیتا ہے، اور یہ معاشرتی برائیوں کی بھی بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا ہے، برے اعمال سے بچنا ہے، برائیوں کو مزین نہیں کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنانا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں 31 سے 42، یعنی 31 سے 42 تک۔ سورت کا یہ آخری مرحلہ آ رہا ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا سفر، نیا جہاد، یعنی نیا سفر شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ اب تک جتنی بھی پہلے باتیں ہوئی ہیں، جہاد کی باتیں ہوئی ہیں، ہجرت کی باتیں ہوئی ہیں، مہاجرین اور انصار کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، مال غنیمت اور قیدیوں کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہاں سے غزوہ تبوک کا جو ہے نا وہ آغاز ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو، یعنی اندر کا چور جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے، دنیا کی زندگی جو آخرت پر توجہ نہیں دینے دیتی۔
کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی بہت کم ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہیں کرو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنا بھی ہے اور نکلنے والوں کا ساتھ بھی دینا ہے، یعنی ہجرت بھی کرنی ہے اور ہجرت کرنے والوں کا ساتھ بھی دینا ہے۔ اگر تم نے اس کی مدد نہ کی تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی، یعنی تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا۔ جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ ہجرت کی بات ہو رہی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی، تب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نہیں دیکھتے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ نکلو، حکم دیا جا رہا ہے کہ نکلو، جیسے مرضی نکلو، بھاری ہو، ہلکے ہو، بیمار ہو، دولت والے ہو، غریب ہو، جس طرح سے بھی تیاری کر سکتے ہو کرو، مگر کیا ہے کہ نکلو۔ حکم دیا جا رہا ہے، ڈانٹا جا رہا ہے، یوں سمجھ لے کہ دھکے دیے جا رہے ہیں، آرڈر دیا جا رہا ہے، ہانکا جا رہا ہے کہ نکلو، بس نکلنا ہے، لازمی نکلنا ہے، نکلو، ہر حال میں نکلو۔ ہلکے ہو اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اگر کوئی قریب سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے ساتھ جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا، اور ان قریب وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یعنی سورت کے شروع سے لے کر آیت نمبر 37 تک عرب کے مشرکین سے اللہ نے برات اور اہل کتاب سے مسلمانوں کے تعلقات اور جہاد کے بنیادی احکام، بدر اور حنین کے واقعات اور ان میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور غیبی مدد کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اب جنگ تبوک کا یہاں پر ذکر شروع ہو گیا ہے کہ کس طرح اس میں منافقین کے کردار کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور اس جنگ سے پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس لیے اس صورت کو فادیحہ یعنی منافقین کو رسوا کرنے والی صورت بھی کہا گیا ہے۔ جہاد پر ابھارنے کے لیے وعدہ اور وعید، انداز اور تبشیر اور ثواب اور عذاب جو بھی اختیار کرنا پڑے کرنا ہے، اس لیے اس کا نام بہوس یعنی نہایت ابھارنے والی صورت بھی ہے۔ ان لوگوں پر عذاب کا آغاز ہوتا ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ کیا وجہ تھی؟ حب دنیا آڑے آ گئی، فصل تیار تھے، گرمی شدید تھی، سائے نہایت خوشگوار لگتے تھے، اس لیے نام نہاد مسلمان جہاد پر روانہ ہونے سے جی چرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بات شروع ہی ایمان کو حرکت دینے سے کی ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے کہ تم توجہ ہی نہیں دے رہے؟ تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے اور تم آگے سے ٹال مٹول کر رہے ہو۔ اپنے ایمان کے تقاضے پر غور کرو، کیا اس کا تقاضا یہی ہے جو جہاد کے لیے نکلنے کے حکم پر تم اختیار کر رہے ہو؟ یعنی نہایت باری اور بوجھل ہو جاتے ہو کہ اٹھانے سے نہیں اٹھتے۔ اس کا باعث کیا ہے؟ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی جو کہ معمولی اور حقیر اور ناپائیدار ہے اس کے ساز و سامان پر ریجھ گئے ہو جو تم سے کسی بھی وقت چھین سکتا ہے۔ اس کا آخرت کے مقابلے میں کیا مقابلہ؟ آخرت کے مقابلے میں راضی ہو گئے ہو اس پر جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ان کا خیال ہی کسی انسان کے دل میں آیا۔ اگر ایسا ہے تو دنیا کی زندگی یہ جو ساز و سامان جو کسی بھی وقت تم سے چھین جائے گا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی مثال تو سمندر کے مقابلے میں انگلی ڈبونے سے اس پر لگنے والے پانی کی سی ہے، جیسا کہ مستورد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ تبوک آپ کو پتہ ہے ایک مشہور مقام کا نام ہے جو مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد
9 हिजरी में पेश आया। इस गजवे का पस मंजर ये था कि मुल्क शाम पर कबीला गसान हुक्मरान था जो शाह रूम के ताबे था। इसे ये फिक्र लाहक हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजीरा अरब से फारग हो चुके हैं, अब हमारी शामत आ गई है, अब हमारी बारी है, तो क्यों ना शाह रूम को बुलाकर अरब पर हमले की चढ़ाई कर दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली तो आपने फैसला फरमाया कि सरजमीन अरब से निकलकर दुश्मन के इलाके यानी शाम में जाकर उन्हें अरब पर हमले से रोका जाए। चूंकि सफर बहुत मुश्किल और लंबा था, फसल की कटाई का मौसम था, सवारियां और सामान हरब भी पूरी तरह मुयस्सर नहीं था, इसलिए इस गजवे को जैशुल उसरा कहते हैं, यानी तंगी के जमाने का लश्कर। इसके लिए अगरचे इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था कि आप जब कहीं हमला करना चाहते, यानी आप जब किसी पर हमला करना चाहते तो अपनी असल जगह की निशानदेही की बजाय इधर उधर के मुतल्लक लोगों से हालात मालूम करते ताकि लोगों को हमले के असल मकाम का पता न चले। अब आपने लोगों को साफ अल्फाज में अपना हदफ वाजे कर दिया और सबको निकलने के लिए हुक्म दे दिया। तकरीबन 30,000 मुजाहिद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले शाह रूम को खत भी लिखा जिसमें उसे दीन इस्लाम की दावत दी गई और इस्लाम लाने पर आमादा भी किया, लेकिन कौम ने उसका साथ ना दिया। यानी शाह रूम जो था ना, उसने इस्लाम कबूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी थी, लेकिन उसकी कौम ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो इससे महरूम। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर तबूक पहुंच गए और दुश्मन का 20 दिन तक इंतजार करते रहे, मगर किसी में मुकाबले पर आने की जुर्रत ही ना हुई, ना कोई जंग हुई। इस इलाके के इर्द गिर्द के लोगों ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर इतायत का अहद किया, अगरचे मुसलमान नहीं हुए। आप दुश्मन को खौफजदा करके इस्लाम की धाक बिठाकर कामयाब और फातेह बनकर वापस तशरीफ लाए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में सारा मुल्क यानी शाम फतह हो गया और इसराइल के मकबूजा हिस्से की सिवा इस्लाम के जेरे नगी है। इससे पता चलता है कि दुनिया के तकाजे दीन के तकाजों को रोक दें तो फिर क्या होता है। ये जो आयत नंबर है ना 31 से 32 तक, इन आयात को आप ये समझें कि ये आयत जो है ना, ये सिर्फ सहाबा कराम यानी महाजरीनों इंसार के लिए नहीं है, बल्कि ये समझेंगे ये सब आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं, आपके लिए हैं। यानी ये अभी अभी आप लोगों के ऊपर नजूल हो रहा है इन आयात का, ये आप लोगों पर लागू की जा रही हैं। वक्त के तकाजे के मुताबिक चलना है, यानी पहला सब भूल जाओ, महाजरीन को भी अंसार को भी। ये समझ ले कि आपको हुक्म दिया जा रहा है, जमीर को जगाने वाली हैं ये आयात। अक्लमंद बनो, होश में आ जाओ। मोमन ऐसे होते हैं, कैसे मतलब अल्लाह से मोहब्बत तो बहुत करते हैं, मोहब्बत का दावा भी बहुत करते हैं। देखिए इसके बावजूद अल्लाह ताला कितनी सख्त डांट पिला रहे हैं उनको। क्या गलती महसूस हो रही है? आपने इस दर्द को महसूस किया जो इन आयात के अंदर था कि क्या है तुम्हें कि अल्लाह का रसूल तुम्हें निकलने के लिए कह रहा है और तुम बहाने बना रहे हो। जब अल्लाह तुम्हें अपने दीन की तरफ, अल्लाह जब तुम्हें अपने लिए अपने काम की तरफ बुला रहा है और तुम हीले बहाने कर रहे हो, तुम्हें हुब्बे दुनिया ज्यादा अजीज हो गई है, तो क्या करना क्या है? अल्लाह की राह में निकलना है। जितनी तौफीक हो अपनी हैसियत के मुताबिक, भारी हल्के जैसे भी मुमकिन हो सके, अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ करते रहना है। हुब्बे दुनिया को रुकावट नहीं बनने देना। अगला रुकू नोट कर लें 43 से 49, दिलों का खोट। दीन की राह में निकलने के लिए किसी भी किस्म की बहानेबाजी नहीं करनी, नेकी हर हाल में करते रहना है, हसद भी नहीं करना, नमाज खुशी से पढ़नी है, कुरान खुशी से पढ़ना है, अपने दिल की बात हर एक के साथ शेयर नहीं करनी, दूसरों की कसरते दुनिया से धोखा नहीं खाना। अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया, तूने इन्हें क्यों इजाजत दी? यहाँ तक कि तेरे लिए वो लोग साफ जाहिर हो जाते जिन्होंने सच कहा और तू झूठों को जान लेता। तुझसे वो लोग इजाजत नहीं मांगते जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। तुझसे इजाजत सिर्फ वो लोग मांगते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते और इनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में हैरान फिरते हैं। और अगर वो निकलने का इरादा रखते तो उसके लिए कुछ सामान जरूर तैयार करते, और लेकिन अल्लाह ने उनका उठना नापसंद किया तो उन्हें रोक दिया और कह दिया कि बैठने वालों के साथ बैठे रहो। देखें
جب ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری ریاکاری والی منافقانہ نیکیاں نہیں پسند. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں نہ کرتا، اللہ تعالیٰ ان سے اپنا دین سیکھنے کی بھی توفیق چھین لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف آنے والے ہر راستے کی توفیق چھین لیتا ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں جو سستی کرتے ہوئے اللہ کا کام کرتے ہیں. اپنی نماز پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو دل تنگ کر کے کرتے ہیں. یعنی ہر معاملے میں جہاں اللہ کا معاملہ پیش آتا ہے تو سستی کرتے ہیں. اگر ہم کسی کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں تو 100 بہانے بناتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آتی ہوں، آؤں گی، تھوڑی دیر تک آتی ہوں، آدھے گھنٹے تک آتی ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے اور کبھی کوئی نہیں آتا. تو یاد رکھیں اللہ کیا کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا. میں ایسے لوگوں کو چاہتا ہی نہیں ہوں کہ وہ میرے دین کا کام کریں یا میرے دین کی طرف آئیں. تو اللہ کیا کہتا ہے، بیٹھے رہو تم، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام دوسروں سے لیتا رہوں گا. یعنی کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تمہیں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. یعنی منافق جب بھی تمہارے ساتھ نکلے گا وہ تمہیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو کیا کام کرنا ہے کہ اللہ کو خلوص چاہیے اور خلوص کے ساتھ کام کرنا ہے. اور وہ ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، اور تمہیں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی مقامات الٹ پلٹ کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، یا بعض وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال. خبردار ہو جاؤ یا آگاہ ہو جاؤ، سن لو وہ فتنے ہی میں تو ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے. یعنی جو کافر ہیں، کافر صرف وہی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. ہر آیت جو اللہ کی آیت سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، خواہ وہ میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی ہے، ان کا شمار بھی انہی میں آ جاتا ہے، کافرین میں، یعنی انکار کرنے والوں میں. یعنی اگر تم تبوک کے لیے نہیں نکلو گے اور اس کی مدد نہیں کرو گے تو وہ خود اکیلا ہی اس کی مدد کے لیے کافی ہے. دیکھ لو جب مکہ کے مشرکوں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر کے اسے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اور اس کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھا، اس وقت بھی کس نے اس کی مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی مدد کیے بغیر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اب بھی اسے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس میں ہماری ہی بہتری ہے. یعنی اب بھی تمہاری ہی بہتری اسی میں ہے کہ دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے نکلو. یہ کس لیے؟ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اس آیت میں نا 40 آیت ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا جو ہے نا، اس کا اشارہ دیا گیا ہے اس میں، کہ جب وہ ہجرت کر کے گئے تھے غار ثور میں، جب انہوں نے پناہ لی تھی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوف ہوا تھا کہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے ہم تک پہنچ گئے ہیں، ہمیں پکڑ نہ لیں. تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ نے بولا تھا کہ تم دونوں کے ساتھ، تیسرا میں ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غم نہ کر، ان اللہ معنا، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جب کوئی اللہ پر یقین کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی تسکین اتار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے، اور دشمن کو نامراد بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ دین کی طرف نہیں آتے، ٹال مٹول کرتے ہیں، یا جنہیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی دین کا بہت بڑا مارکا مار لیا ہے، یا ہم اس کلاس میں آ جائیں گے، یا ہم کہیں ایسی جگہ پر دین کے کام میں چلے جائیں گے تو ہم نے کوئی بہت بڑی کوئی کر دینی ہے، کوئی بہت بڑا مارکا سار انجام دے دینا ہے. تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو نہیں ضرورت، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس لیے حکم دیتا ہے کہ نیکی کا کام کرو تاکہ اللہ کو ہماری بھلائی مقصود ہے. دنیا کی غلاظتوں سے ہمیں پاک کرنا اللہ کا مقصد ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے جنتوں کا جو انتظام کیا ہے اس کو بھی تو دینا ہے اللہ نے. اور جب تک ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں سے محروم کر دے گا. تو اللہ کی جنتوں کا حقدار بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کا کام خوشی خوشی کرنا ہے، خوشی خوشی نماز پڑھنی ہے، خوشی خوشی زکوٰۃ دینی ہے. اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ہجرت بھی خوشی خوشی کرنی ہے.
یعنی اللہ کے ہر کام کو خوش دلی کے ساتھ آپ لوگوں نے انجام دینا ہے۔ غلطیاں ہو جائیں تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے۔ آف اللہ عنہ کا ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہونے لگے تو بعض منافقین نے بناوٹی ہیلے بہانے پیش کرنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ ہی میں رہنے کی اجازت چاہی، حالانکہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ اجازت نہ ملی پھر بھی ہم نے نہیں جانا۔ آپ ان کی آزمائش کے لیے انہیں اجازت دینے سے اس وقت تک گریز کرنا چاہیے تھا جب تک کہ واضح نہ ہو جاتا کہ کس کا عذر حقیقی ہے اور کون بہانے باز ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت کھلنے سے پہلے ہی انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت دینے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناراض ہونے کا اظہار فرمایا، مگر انتہائی لطف و کرم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اس کا اظہار فرمایا۔ پہلے معاف کر دینے کی اطلاع دی اور پھر فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس میں پیچھے رہنے والوں کی مذمت بھی واضح ہو رہی ہے، کیونکہ ان میں کم ہی تھے جن کا عذر صحیح تھا، اکثر تو ان میں جھوٹ بول رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو اجازت دینے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور انہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے بتایا، جو جہاد میں نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اسی طرح سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں مراد یہ ہے کہ منافقین اجتماعی کام مثلا جہاد وغیرہ میں آئے ہوئے ہوں تو بغیر پوچھے کھسک جاتے ہیں، اجازت مانگتے ہی نہیں، جبکہ اہل ایمان ضرورت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اپنی جگہ سے نہیں تھے ہلتے۔ آیت نمبر 45۔ مومنوں اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ جہاد کا اعلان ہونے پر مومن تو بلا تامل نکل کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ منافق بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ ان کا دل جو ہوتا ہے نا وہ شک میں پڑ جاتا ہے، کبھی دل کرتا ہے کہ چلے جاتے ہیں، کبھی دل کرتا ہے کہ نہیں چلتے، شاید پیغمبر سچ ہی کہتے ہوں، اور کبھی دل میں آتا ہے کہ نہیں جانا۔ یہ سب ڈھکوسلے اور ڈرانے کی باتیں ہیں، بس دنیا میں چند روز جینا ہے، آرام سے دن کاٹ لیں۔ آیت نمبر 47 میں تسلی دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ یہ جو تمہارے ساتھ نکلے نہیں ہے نا، یہ منافق ہی ہیں، اگر نکلتے تو انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا نہیں تھا کرنا، تمہارے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی غلط بات یا مایوسی والی بات پھیلا کر تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کرنی تھی، یعنی تمہارے اندر انہوں نے کوئی نہ کوئی خرابی ہی پیدا کرنی تھی، یا فساد ڈالتے، کسی بھی قسم کی چگلی وغیرہ کر دیتے، کبھی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑانے کی کوشش کرتے۔ منافق تھے نا، دل کی باتیں ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ منافق تھے، ان کا آنا تمہارے لیے نقصان دہ تھا، اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں نکلے تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان کا نہ نکلنا تمہارے حق میں بہتر تھا، کیونکہ اگر تجھے کوئی بلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہہ دے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ کہہ دے تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ کہہ دے خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو منافق لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشی سے کرتے ہیں چاہے نہ خوشی سے کرتے ہیں، ان کا قبول نہیں کیا جانا۔ بے شک تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نافرمان لوگوں کی صدقات، زکوٰۃ، ان کا خوشی غمی سے خرچ کرنا قابل قبول نہیں ہے، اور انہیں کوئی چیز اس سے مانے نہیں کہ ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائیں، مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں۔ یعنی نماز کی طرف سستی سے آنا، اللہ کی راہ میں تنگ دلی سے خرچ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی نفرت کا باعث بنتی ہیں، کراہت کا باعث ہیں۔ سو تجھے نہ ان کے مال بھلے معلوم ہوں اور نہ ان کی اولاد، یعنی جس طرح وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، تمہیں بھی ان کی مال اولاد کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہونی چاہیے۔
اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، یعنی اگر ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، کثرت کے ساتھ ان کے پاس دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کا مال ہے، تو ان پر تعجب مت کریں، حسرت مت بنائیں، ان کو ان کی طرف محبت کا ہاتھ نہ بڑھائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں انہیں دی گئی ہیں ان کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی دنیا کو بھی خراب کرنے اور آخرت کے عذاب کے لیے ان کو دی گئی ہیں۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، یعنی اپنے منہوں سے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل سے وہ منافق ہیں، دل سے کافر ہیں، دل سے وہ خیر خواہ نہیں ہوتے، نہ ہی وہ بھلائی چاہتے ہیں، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پالیں یا کوئی غاریں یا گھسنے کی کوئی جگہ تو اس کی طرف لوٹ جائیں، اس حال میں کہ وہ رسیاں تڑا رہے ہیں، یعنی ان اونٹوں کی طرح جو رسیاں تڑا تڑا کر بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر، یعنی مشکل اور مشقت سے گھس جانے کی کوئی جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ورنہ اگر انہیں بری سے بری جگہ بھی مل جائے نا تو یہ وہاں پر بھی جا پہنچے، یعنی وہاں پر بھی یہ رسیاں تڑاتے ہوئے اسی طرف کو بھاگ جائیں، کیونکہ بری سے بری جگہ کون سی ہو سکتی ہیں جن کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ یجمعونا جمع الفرس، اصل میں گھوڑے کے منہ زور ہو کر سوار کے قابو سے نکل کر بھاگ جانے کو کہتے ہیں، یعنی انہیں مسلمانوں سے، ان کی مجالس اور ان کے معاشرے سے بڑا شدید بغض ہے، مگر ان کا بس نہیں چلتا، اس لیے معاشرے میں رہنے اور ان کے فوائد حاصل کرنے کے لیے تمہارے سامنے یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، در حقیقت وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتے، صرف اپنے مفاد کے لیے وہ تمہارے ساتھی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کبھی استعمال نہ کرے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور کاش کہ واقعی وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور دے گا، اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یعنی کاش وہ تانا زنی اور عیب جوئی کی بجائے اس طرح کہتے، کیونکہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان پر فضل کرتا، مگر ان ناشکروں کو اتنی توفیق کہاں کہ اس کا کلمہ خیر کہہ سکیں۔ یہ تو جب بات کریں گے ایسی ہی کریں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی برائی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے زبردستی یہ بات نکالنے کی بھی کوشش کی ہے کہ جس طرح اللہ رزق دیتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں، حالانکہ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غنیمت اور صدقات کی تقسیم کا ذکر ہے۔ اگر شرک کی نجاست ذہن میں نہ بری ہوئی ہو تو اس آیت میں یہ الفاظ حسبنا اللہ، ہمیں کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مشکل میں ہیں اس کو پڑھیں، دکھ میں ہیں اس کو پڑھیں، کہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی آپ کو یہ کلمہ جو ہے نا تسکین دے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اور پھر سیؤتینا اللہ و رسولہ، اس کے درمیان میں فضلی، اللہ کے فضل کا ذکر کر کے دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم تو اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ یہ واضح دلیل ہے کہ دینے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کاش وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اس کے بعد وہ الفاظ فرمائے جن کا معنی یہ ہے کہ اصل دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اس کے حکم سے تقسیم آپ کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو کیا سیکھا؟ اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی مال کی، اسی طرح آپ لوگوں نے بھی تقسیم کرنی ہے۔ اگلی آیات میں زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر آ رہا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 60 سے 66، 60 سے 66۔ زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی زکوٰۃ کے مصارف اور اللہ کی مخالفت کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔
صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں میں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ایک کان ہے، کے لیے بلائی کا کان ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خوش کریں اگر وہ مومن ہیں۔ مومن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں تک اٹھا لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتاری جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں، کہہ دے تم مذاق اڑاؤ۔ بے شک اللہ ان باتوں کو نکال ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو، اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے تو وہ ضرور ہی کہیں گے ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے، یعنی ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ یعنی تمہیں مذاق کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ملا؟ تمہیں مذاق کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ملی؟ دنیا کے معاملات تمہیں نظر نہیں آئے؟ تمہیں مذاق کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہی نظر آئی ہے؟ بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں۔ کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوب واضح بتا دیا ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ کہاں پر خرچ کرنی ہے۔ نمبر 1، فقراء اور مساکین۔ یہ منافق کا تان دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سے صدقات کے حقدار بیان فرما دیے ہیں، تاکہ سب لوگ جان لیں کہ صدقات کی تقسیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کوئی اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنا بے سود ہے۔ یہاں صدقات سے مراد فرض صدقات یعنی زکوٰۃ اور عشر ہیں، جو حکومت کی طرف سے وصولی کرنے کے لیے عاملین پر فرض زکوٰۃ ہی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کے پاس نفلی صدقہ بھی جمع کروا دے۔ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنے والا عملی طور پر اپنے ایمان کی سچائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر نفلی خرچ پر بولا جاتا ہے، مگر کبھی کبھی اسے فرض پر بھی بولتے ہیں، جیسا کہ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقات پکڑو۔ یہاں پر فرض صدقات مراد ہیں۔ فقراء اور مساکین، یہ دونوں لفظ محتاج کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہم اپنی جو زکوٰۃ ہے اس کو کہاں پر خرچ کرنا ہے؟ فقراء اور مسکینوں میں۔ اس کے بعد عاملین، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ اور عشر کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے اور باقاعدہ ان کا محاسبہ بھی فرماتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن الطلبیہ رضی اللہ عنہ کو اس مقام پر فرمایا تھا، اور ان کی آمد پر محاسبہ کرتے ہوئے حکومت کے اعمال کو ملنے والے تحائف کو ان کے لیے ناجائز قرار دیا تھا، اور اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاحکام میں باب بھی باندھا ہے، باب رزق الحکام والعاملین علیہا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا کرتے ہو آپ لوگ کہ کہتے ہو کہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے؟ یعنی اگر کسی کو کسی چیز کے لیے مقرر کر دیں اور وہ جائے اور وہاں پر اسے کوئی الگ سے تحفہ دے کہ یہ تمہارے لیے ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو کیا کسی نے تمہارے گھر آ کے تمہیں گفٹ دے جانا تھا؟ مثال کے طور پر ہم کسی کو مقرر کرتے ہیں کہ جاؤ تم یہ میرا کام کر دو، تم وہاں اس کے پاس جاتے ہو اپنا کام کرنے کے لیے،
یوں ہی سمجھ لیں کہ میں آپ کو کسی قرض کی وصولی کے لیے کسی کے پاس بھیجتی ہوں کہ فلاں شخص سے میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، اس سے لا دو مجھے. تم اس کے پاس لینے جاتے ہو تو وہ شخص تمہیں میری رقم کی بجائے کچھ رقم اور بھی دے دیتا ہے کہ یہ تم رکھ لو میری طرف سے تحفہ. تو وہ آ کے کہے کہ یہ آپ کے ہیں اور یہ انہوں نے مجھے تحفے کے طور پر دیے ہیں، تو کہا جائے گا کہ ایسے کیوں کہتے ہو؟ کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ میرے لیے. یعنی یہ بھی بھیجا تو میں نے ہے نا، اگر میں نہ بھیجتی تو اس نے خود آپ کے گھر آ کے تو نہیں تھا دے جانا کہ یہ تم لے لو. ایسا کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد ہے مؤلفۃ القلوب، یعنی ایسے لوگ مراد ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، جن کی دلجوئی کر کے انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا ہوتا ہے، یا پھر وہ کفار جن کی دلجوئی کر کے انہیں اسلام لانے کی امید دلائی جاتی ہے. یعنی ہم یہ امید رکھتے ہوئے ان پر خرچ کر سکتے ہیں کہ اس سے یہ اسلام کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیں، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے. وفر رکاب، 5ویں نمبر پر گردنیں چھڑانے میں، یعنی گردنیں چھڑانے میں مراد غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا. اس کے بعد والغارمین، مقروض شخص جو قرض ادا نہیں کر سکتا، یا وہ شخص جو کاروبار کرے اور اس کا کاروبار ڈوب جائے، یا کوئی فصل اگائے اور اس کی فصل جو ہے وہ کسی ناگہانی آفت سے تباہ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تا وقت کہ ان کی جو مالی حالت ہے وہ درست ہو جائے. وفی سبیل اللہ، 7واں پوائنٹ ہے. 7ویں کون سی جگہ جہاں پر زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہر نیکی ہی اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں ہے، اور فقراء اور مسکین پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ ہی ہے. دوسرا، ان سب سے الگ فی سبیل اللہ کہنا، اس کا مطلب ہے کہ جہاد میں خرچ کرنا. مجاہد غنی بھی ہو تو اس پر جہاد کی ضروریات کی خاطر خرچ کیا جا سکتا ہے. 8واں مصرف کون سا ہے؟ وابن السبیل. زکوٰۃ کا 8واں مصرف ہے مسافروں پہ خرچ کرنا. مسافر خواہ صاحب حیثیت ہو، اگر سفر میں اسے ضرورت پڑ جائے تو اس پر زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ مصارف جو ہیں یہ فرض صدقات یعنی عشر کے بیان ہوئے ہیں. چند اہل علم نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ اور عشر میں آنے والا مال 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور لازماً ہر مصرف میں خرچ کیا جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے جس مصرف میں زیادہ ضرورت ہو وہاں زیادہ بلکہ سب کا سب بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. ہاں، ان مصارف کے علاوہ خرچ کرنا جائز نہیں، اور یہ بات درست ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. یاد رکھیں کہ فرض صدقہ صرف مسلمانوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت انہیں اہل یمن کو کلمہ شہادت اور روزانہ 5 نمازیں تسلیم کرنے کے بعد زکوٰۃ بتانے کا حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں صدقہ فرض کر دیا ہے، جو ان کے دولت مندوں سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء پر واپس کر دیا جائے گا. مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ لوگ جن کے دل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرنا بھی دراصل مسلمانوں پر خرچ کرنے ہی کی ایک صورت ہوتی ہے. 67 سے 72 تک، 67 سے 72 تک. مومن اور منافق کی پہچان کیسے ہوگی؟ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہیں. وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. وہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں بھلا دیا. یقیناً منافق لوگ ہی نافرمان ہیں. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا. اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال میں اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی. یہ لوگ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی منافق مرد ہوں یا عورتیں، سب
ایک जैसे ही हैं, सबकी आदत एक जैसी होती हैं, सबकी खसलतें एक जैसी होती हैं। बुरे काम यानी जो मुनाफिक होते हैं ना, उनका पहला टारगेट यही होता है कि नेकी की तरफ नहीं आने देना। बुरे कामों का हुक्म देंगे, अच्छे कामों से रोकेंगे, बुखल की वजह से, यानी इतने बकील होते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। तो कहते हैं कि जिस तरह इन्होंने, अल्लाह ताला कह रहा है, जिस तरह इन्होंने मेरे अहकामात को नजरअंदाज किया, पस से पुश्त डाला दुनिया में आज, तो इसी तरह रोजे आखिरत मैं भी इन लोगों को नजरअंदाज कर दूंगा, इनसे मुंह फेर लूंगा। यानी फासिक, नाफरमानी में हद से बड़े हुए शख्स को फासिक बोलते हैं। दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ मुखलिस होते हैं, कुछ मुनाफिक होते हैं। यानी अल्लाह ताला बराए रास्त यहाँ पर उन लोगों से फरमा रहा है, यानी तुम भी उन लोगों की तरह हो और तुम्हारे करतूत भी उन्हीं लोगों जैसे हैं जिन्होंने तुमसे पहले रसूलों के साथ कुफर किया, इस फर्क के साथ कि वो कुव्वत में तुमसे ज्यादा सख्त और माल और औलाद में बहुत ज्यादा थे। तुम्हारी एक दूसरे से मुशाबहत दो तरह से है। दुनिया में उन्होंने अपने लिखे हुए हिस्से से फायदा उठाया, तुमने भी अपने से पहले लोगों की तरह अपने नसीब से फायदा उठाया। उन्होंने अपने अंबिया का मजाक उड़ाया और उनके मुतल्लिक फजूल बातें की, तुमने भी यही किया। अब आखिरत में भी अमाल जाया होने और जलीलो खवार होने के लिए तुम दोनों एक जैसे ही हो। यानी आखिरत में भी जो अजाब है ना, वो तुम दोनों को एक जैसा ही मिलने वाला है। क्या उनके पास उन लोगों की खबर नहीं आई जो उनसे पहले थे, नूह की कौम और आद और समूद और इब्राहिम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले, इनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलीलें लेकर आए, तो अल्लाह ऐसा न था कि इन पर जुल्म करता, और लेकिन वही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। तो क्या मालूम हुआ, अंबिया को जुटलाना बाइसे तबाही होता है। जो लोग अंबिया की तालीम को जुटला देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, तो अल्लाह ताला उन लोगों को तबाह बर्बाद कर देता है। और मोमन मर्द और मोमन औरतें उनके बाज बाज के दोस्त हैं। देखें, मुनाफिक का भी कहा गया कि मुनाफिक बाज बाज के दोस्त हैं, उसी तरह मोमन भी बाज बाज के दोस्त हैं। तो कहा गया है कि तुम मुनाफिकों के साथ दोस्ती ना करो, मुनाफिक मुनाफिकों के दोस्त बने, मुनाफिकों से दोस्ती करें, और मोमन मोमनों के दोस्त बने, मोमनों के साथ दोस्ती करें। इनके बाज बाज के दोस्त हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं, और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह जरूर रहम करेगा। बेशक अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमन मर्दों और मोमन औरतों से ऐसे बागों का वादा किया है जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, इनमें हमेशा रहने वाले हैं, और पकीजा रहने की जगहों का जो हमेशगी के बागों में होंगी, और अल्लाह की तरफ से थोड़ी सी खुशनुदी सबसे बड़ी चीज है। यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी दुनिया का मालो मता, सारी हुब्बे दुनिया, दुनिया की तमाम कायनात की चीजें एक तरफ, और अल्लाह की जो थोड़ी सी रजा मिल जाए वो इन सब पर भारी है। तो करना क्या है, अल्लाह के अहकामात को मानना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, मुनाफिकीन के साथ दोस्ती नहीं करनी, मोमनों को अपना दोस्त समझना है, मोमनों की तरफ आप लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, और नेकियां करना है। नेकी के मामले में अपना ना हाथ तंग करना है, ना अपना दिल तंग करना है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगला रुकू नोट कर ले, 73 से 80, 73 से 80। वादा तोड़ने की सजा। वादा तोड़ने की सजा है कि मुनाफिक होने का ठप्पा हमेशा के लिए अल्लाह ताला लगा देता है। ए नबी, काफरों और मुनाफिकों से जिहाद कर और इन पर सख्ती कर, और इनका ठिकाना जहन्नम है और वो लौट कर जाने की बुरी जगह है। किन लोगों के साथ जिहाद करना है? मुनाफिकों के साथ और काफरों के साथ। मुनाफिक काफरों से भी ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि काफिर का तो पता होता है ना कि ये काफिर है, इसलिए बंदा उससे होशियार रहता है। लेकिन जो मुनाफिक होता है, जिसके दिल में कुछ और ऊपर से कुछ और, वो लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि हम उनके इरादों को अच्छे से नहीं जान सकते कि इसके दिल में क्या है। ये आया जो ये जाहिर कर रहा है, बज़ाहिर भी बात ऐसी ही है। इसीलिए मुनाफिकों से दोस्ती करने से मना किया गया है, और इनका ठिकाना जहन्नम है और लौट कर जाने की बहुत बुरी जगह है।
اور اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کہی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ کیا معلوم ہوا جس سے اللہ تعالیٰ منہ پھیر لے تو دنیا میں اس کے لیے کوئی بلائی نہیں رہتی، اس کا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں رہتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک لڑائی میں تھا تو میں نے عبداللہ بن ابئی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ ان سے وہ لوگ منتشر ہو جائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور یہ کہ اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل تر کو نکال دے گا۔ میں نے یہ بات اپنے چچا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے آپ کو یہ بات بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں کی طرف پیغام بھیجا، اور وہ سب قسمیں کھا گئے، مکر گئے کہ انہوں نے یہ بات کہی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا۔ مجھے ایسی فکر لاحق ہوئی جو مجھے اس سے پہلے کبھی فکر نہیں لاحق ہوئی تھی، میں تو گھر میں ہی بیٹھ گیا۔ آپ لوگوں میں سے کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں؟ میرے چچا نے کہا تم نے یہ کیا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا قرار دیا اور تم پر ناراض بھی ہوئے، تو اللہ نے سورت منافقون نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آدمی بھیجا اور یہ سورت پڑھی اور فرمایا زید اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا قرار دے دیا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے اور ضرور ہی نیک لوگوں سے ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ چیز ملے گی تو ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ مکر جاتے ہیں۔ پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا فرمایا تو انہوں نے اس سے بخل کیا، یعنی بخیلی کی اور منہ موڑ گئے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے۔ یعنی جب ضرورت ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہیں، گڑ گڑانا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے، ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے، تیرے لیے ہر نیکی کے کام میں خرچ کریں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو منہ موڑ لیتے ہیں، مکر جاتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ ایک سمپل سی مثال ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر طرح سے عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا کر، ہم اسے نیک بنائیں گے، تیری راہ کا مجاہد بنائیں گے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں پیران دیتا، کہ یہ پیروں نے دیا ہے، مکر جاتے ہیں اپنی بات سے۔ بخیل لوگ ہیں، بخیلی کرتے ہیں، بے رخی کرنے والے تھے، تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے، یعنی روز قیامت تک انہیں منافق قرار دے دیا گیا، نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کے خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا، یعنی جو وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا، اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ کیا ثابت ہوا؟ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب وہ کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی وعدہ خلافی جو ہے وہ منافق کی نشانی ہے۔ دلوں میں کچھ اور زبان میں کچھ اور، وعدہ تو کر لیتے ہیں، اوپر سے دوسروں کو خوش بھی کر لیتے ہیں، کیا وہ جانتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا رازدار اور ان کی سرگوشی جانتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی اللہ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ مومنوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، یہ ان کا مذاق ہے۔ یہ اللہ کا مذاق ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یعنی ان کے لیے درد دینے والا اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ،
اگر تو ان کے لیے 70 بار بخشش کی دعا کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے، غیر مسلموں کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، بخشش کی دعا کرنا۔ کس لیے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، آپ ان کے حق میں کتنا ہی استغفار کیوں نہ کر لیں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کی وجہ سے وہ بخشے جانے کے لائق ہی نہیں۔ جب انسان سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے، یا اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جس سے اللہ کی ناراضگی در آتی ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اس پر توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن جو منافق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یا نہ مانگنا ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ ان کے حق میں دعائے خیر قبول نہیں کی جائے گی۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 81 سے 89 تک، یعنی 81 سے 99 تک۔ اللہ کی راہ میں مال پوری دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اور وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا کہ اتنا سخت پردہ کیوں کرتی ہو، تمہیں گرمی نہیں لگتی، تو اسے بتائیں کہ جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے، جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے۔ دنیا کے معاملات میں خود کو الجھاتے ہوئے دیکھ لیا کریں، سوچ لیا کریں کہ جہنم کی گرمی بہت شدید ہے۔ کاش کہ وہ سمجھتے۔ منافق کی ایک اور صفت یہاں پر بتائی جا رہی ہے، خصلت بول سکتے ہیں آپ، یعنی صرف خود ہی نہیں، دوسروں کو گرمی کی شدت اور لمبے سفر کی تکلیفوں سے ڈرا کر پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سفر جو تھا نا سخت گرمی کے موسم میں پیش آیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی جہالت کا نتیجہ قرار دیا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ آدمی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے سے اگر ہمیشہ کی ناقابل برداشت تکلیف سے بچ جائے تو کوئی جاہل ہی ہوگا جو تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کرے اور ہمیشہ کی تکلیفوں کو برداشت کر لے۔ یعنی ہم تھوڑی سی دنیا کی زندگی کے فائدوں کی خاطر آخرت کے بہت بڑے عذابوں کو مول لے لیتے ہیں۔ جو آخرت کی گرمی ہے، جو جہنم کی گرمی ہے، وہ بہت سخت ہے۔ اسی طرح انہیں معلوم ہی نہیں کہ اصل گرمی کیا ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ جہنم کی گرمی سے آگاہ ہو جاتے اور ان کا اس پر ایمان ہوتا تو وہ دنیا کی شدید سے شدید گرمی کی کبھی بھی پرواہ نہ کرتے۔ لو کانوا یفقہون، کیونکہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی تمام لذتیں بھلا دیتا ہے، مگر وہ سمجھتے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہی کافی تھی۔ فرمایا وہ ان آگوں سے 69 حصے زیادہ کر دی گئی ہے، اور وہ سب اس کی گرمی کی طرح ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں نا، جو اگر تم جان لو تو کم ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی بہت زیادہ رویا کرو اور بہت کم ہنسا کرو، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ فانی اور باقی رہنے والی چیز کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا ہنسنا جو ہے نا بہت ہی کم عرصے کے لیے ہے، اور پھر رونا ساری عمر کا ہے۔ پس وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے۔ پس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، پھر وہ تجھ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو کہہ دے تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے۔ بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، سو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اور پیچھے رہ کر خوش رہو۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اور جب پہلی دفعہ اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا تو دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے، اور چاہت کے باوجود اللہ تعالیٰ
نہیں چاہتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی محفل میں آؤ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ، یا پھر اللہ تعالیٰ کے معاملات، اللہ تعالیٰ کے کام کی طرف آؤ، جہاد کی طرف آؤ۔ کوشش کریں کہ پہلے بلاوے پر ہی لبیک کہہ دیا کریں۔ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے، اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ نافرمانوں کا نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اور تجھے ان کے اموال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یعنی اگر نافرمانی کے باوجود کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، آل اولاد کی کثرت ہے، خوشحالی ہے، تو ان کی خوشحالی پر تعجب نہ کریں کہ یہ تو نافرمان ہے، انہیں اللہ نے کتنا نوازا ہوا ہے، بلکہ اللہ کی واشیت کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے ان کی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، اور آخرت کے لیے تو اس نے ان کے لیے پہلے سے ہی عذاب تیار کر رکھا۔ سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دیکھنا کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت والے تجھ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں، اور وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ یعنی اللہ کی راہ سے جہاد سے جی چرانے والوں کو عورتوں کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ وہ صحیح بات ہے نا کہ ہتھیار اٹھا لو یا پھر چوڑیاں پہن لو۔ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ جب بھی دین کی دعوت کی طرف بلایا جائے تو انکار نہیں کرنا، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی، اپنی خواہشات کے خلاف بھی آپ نے جہاد کرنا ہے۔ ایمان لانا ہے، بھلائیاں کرنی ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، یہی جنتوں کے راستے ہیں اور اسی میں ہی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والے جنتوں کے مستحق ہیں، جنتوں کے حقدار ہیں، ان جنتوں کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 90 سے یعنی 90 سے شروع ہو رہا ہے، اس کی بس چند آیات ہی ادھر ہوں گی، باقی پھر انشاءاللہ 11ویں پارے میں آئے گا۔ ٹاپک اس کا لے لیں کہ پہلی دفعہ اگر کوئی انکار کر دیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ یعنی پہلی دفعہ انکار کرنا نعمت کے چھین جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب انکار کر دیا تو پھر دوسری دفعہ اقرار کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ۔ اور بدوؤں میں سے بہانے بنانے والے آئے تاکہ انہیں اجازت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جلد ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کہ جب بھی وہ تیرے پاس آئے ہیں تاکہ تو انہیں سواری دے تو تو نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کرتے۔ دیکھیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہوتا لیکن ان کا دل تڑپتا ہے اور وہ روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے، ہم بھی تیری راہ میں خرچ کریں۔ یعنی ان کے دل میں اتنی زیادہ خواہش
ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایسے لوگ جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت نرمی کی ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جو اپنے پاس رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اعتراض کا راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ دولت مند ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، سو وہ نہیں جانتے۔ اللہ کے حکم کا انکار کرنا دلوں پر مہر لگانے کا سبب بن جاتا ہے، دلوں کی سختی کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں مجبور، وہ نہیں شرکت کر سکتے، جیسے کہ معذور ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، بے شک مدینہ میں کئی لوگ ہیں، تم میں کسی راستے پر نہیں چلے اور نہ تم نے کوئی وادی طے کی ہے مگر وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مدینہ ہی میں تھے؟ فرمایا، ہاں وہ مدینہ ہی میں تھے، انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ یعنی وہ آنا تو چاہتے تھے لیکن ان کی مجبوری نے انہیں سچ مچ درپیش تھی، جس طرح کے معذور لگا لیں، ایک معذور شخص جانا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو ایسے لوگ ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ساری اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے لیکن وہ جان چھڑانے کے لیے بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 92، یہ مخلص مسلمانوں کے ایک گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں لینے کے لیے آئے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگے، اور ایسے روئے کہ گویا آنکھیں پانی کے چشمے بن گئیں، جن سے آنسوؤں کی نالیاں رواں ہوں، کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں کہ ہم جہاد میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی گناہ سے بری قرار دے دیا کہ ان لوگوں پر اعتراض کا کوئی راستہ اور گنجائش نہیں، کیونکہ یہ محسنین ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے خزانوں کے مالک ہیں اور مختار کل ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھنا چاہیے، لا اجد ما احملکم علیہ، میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں۔ ان بھائیوں کو اللہ کا خوف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک الملک اور مختار کل کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رسول ماننا ہے، ایسا نہیں کرنا کہ خود رسول ہی اللہ ہیں۔ اگر غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے، جانے انجانے میں کوئی چھوٹا بڑا ظاہر پوشیدہ شرک ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ گناہ اللہ کے ہاں کسی صورت قابل معافی نہیں ہے۔ یعنی شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ کے ہاں قابل معافی نہیں۔ اگر پھر بھی آپ لوگ اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں اور اگلے آنے والے دنوں میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اکثر مقامات پر ہر چیز کے دو پہلو بیان کرتا ہے۔ فرمایا، ان پر تو کچھ اعتراض نہیں جن کا ذکر اوپر آیت میں آیا ہے، صرف ان لوگوں پر گناہ کا سارا بوجھ ہے جن کے پاس سواری بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، تندرستی بھی ہے اور پھر دولت بھی ہے، اور دولت مند ہونے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، کس لیے؟ اپنی بزدلی، نفاق اور کفر کی وجہ سے۔ عورتوں کے ساتھ رہ جانے میں انہیں کوئی عار نہیں، یعنی انہیں اس چیز میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ سب لوگ جہاد کے لیے چلے جائیں گے اور ہم پیچھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہ جائیں گے، بلکہ اس پر انہیں فخر اور خوشی ہے کہ ہم گرمی میں سفر اور ہلاکت سے بچ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے نفاق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا کر انہیں ایسا بند کر دیا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں کیا لذت ہے اور ان کی کیا فضیلت ہے۔ الحمدللہ پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔